اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا آرٹسٹ موجود ہے جس نے اسٹیج کی دنیا کو بھرپور کہکشاؤں سے شاداب کر دیا ہے. تو تشریف لاتے ہیں عمر شریف. شکریہ. عمر شریف، آپ کے لفظ جب آپ ادا کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لفظ آپ کے ساتھ کہکہوں میں گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی سرگوشیاں جو ہیں یا آپ انہیں گدگداتے ہیں یا وہ کوئی آپ کو لطیفے دے کے گزر جاتے ہیں. یہ سوال ہے یا میری تعریف ہے؟ نہیں، میں نے پوچھا ہے نا کہ الفاظ کیا کہتے ہیں، اس میں سوال بھی ہے. اچھا آپ کی تعریف تو اس سے بھی زیادہ ہے. میری تو ایک پرابلم ہے کہ جب کوئی کسی کو ہنساتا ہے تو آپ محسوس کیجئے کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے. بڑاس؟ کیا میں نے لفظ بھڑاس اس لیے استعمال کیا کہ اچھی خاصی اردو یہاں وہ ہے، تو میں بھی اپنی طور سے ذرا مشکل سے لفظ سوچ کے آیا تھا. میں تو دل نہ ہوا تو نور ہو گیا. یہ تو میں جب کوئی جملہ کہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جملہ کہنے سے پہلے میں اسے تول لوں کہ آیا یہ صحیح جا رہا ہے کہ نہیں، اور اس میں لوگ ہنسیں گے کہ نہیں. اب یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ گیند تو سب کراتے ہیں لیکن عمران خان تو ایک ہی ہوتا ہے. وہ بال کہاں جا کر لگتی ہے، کیسے کیا ہوتا ہے. آپ سوئنگ بہت کراتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو یاد نہیں میں نے ایک باؤنسر بھی مارا تھا. جی ہاں جی. جملہ سوئنگ بہت کراتے ہیں. ارے یہ ایک اچھا وہ اب ایک براہ راست سوال جس میں سوال بھی ہے کہ آپ کے جو لطیفوں کا ایک بہاؤ ہے آپ کے یہاں، ایک سیلاب چلا آ رہا ہے، اس سے تو آپ کو یعنی عمر شریف کہنے کے بجائے عمر لطیف کیوں نہ کہا جائے. اور اس عمر میں اتنی لطافت، بھائی یہ تو سوال ہے، یہ بتائیے کہ اس عمر میں اتنی لطافت کہاں سے بیٹھی آپ. اب آپ دیکھیے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں یہ کہوں کسی سے کہ جی آپ شاعر کیوں ہیں یا آپ رائٹر کیوں ہیں، یہ چیزیں سکھائی نہیں جا سکتی. اب ایکٹنگ یا شاعری یا رائٹر ہونا ویلڈر کی طرح سکھایا نہیں جا سکتا کسی کو بٹھا کر کے کہ جی آپ یہ سیکھیں. یہ ایک اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کام اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ پر بھی نزول ہوتا ہے. اسی طریقے سے مجھ پر بھی جملے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، میں بول دیتا ہوں. جملے آپ پہ نازل ہوتے ہیں، آپ لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں. میں لوگوں پہ نازل ہوتا ہوں. جی. اور اسی نزول کی کیفیت کو ہم آرٹ کا نام دے دیتے ہیں. بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہنساؤں، کوئی بھی ایک طریقہ، لیکن ہنسانے میں ایک مقصد بھی ہونا چاہیے. اگر ہم معاشرے کی کسی برائی کے پہلو کو سامنے لے آئیں ہنسانے میں، اور یہ نشاندہی کر دیں کہ یہ چیز ذرا سی غلط ہو رہی ہے، اسے صحیح کر لیں، تو یہ بھی ایک اچھا وے ہے، اور میں نے یہی اختیار کرنے کی کوشش کی اپنے آئٹمس میں. ہر لطیفے کے اندر ایک احمق شخص ضرور موجود ہوتا ہے. لطیفے کے اندر یا لطیفہ سناتے وقت پبلک میں؟ نہیں، جب آپ لطیفہ سنا رہے ہوتے ہیں تو کسی احمق شخص کو سامنے رکھا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ نے تو لاکھوں لطیفے کریٹ کیے ہیں، تو اس لحاظ سے تو آپ لاکھوں احمقوں کے شکر گزار ہوں گے. دیکھیے، شکر گزار تو میں اس پروگرام میں بھی آنے کا ہوں، مجھے یہاں بلایا اور میری پذیرائی کی، شکریہ تو میں یہاں بھی ادا کروں گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا. نہیں، آپ کا مطلب ہم سمجھ گئے. نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ شکر گزاری کی بات جہاں تک ہے، وہ تو آدمی ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن ہر آدمی احمق نہیں ہوتا، اور جو ہنستا ہے وہ احمق نہیں ہوتا. دیکھیے، ہنستا وہی ہے جس کی سمجھ میں آتا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ نہیں ہنستا، اور جو نہیں ہنستا وہ ہمارا ایک ایسا خاص طبقہ ہے جو کبھی بھی نہیں ہنستا. وہ صرف رلانے کے لیے آیا ہے اور رلاتا ہے، ہنستا نہیں ہے. تو ہنسنا بھی ایک بہت بڑی ایک طریقے سے اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو تسلیم کیا، یا آپ کی بات میری سمجھ میں آئی. اگر جو نہیں ہنس رہے ہیں وہ پرابلم میں ہے، وہ پرابلم میں ہے، وہ اصل میں بہت زیادہ پڑھے لکھا طبقہ ہے ہمارے یہاں. وہ ہنستے نہیں ہیں، ان کا اسٹائل ہے. اگر آپ نے بہت بڑی کوئی بات کر دی، وہ کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ ہنسیں گے تو یہاں ہنسیں گے. یہ ان کا بہت زیادہ ہوگا. اور اگر وہ بہت زیادہ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ بہت سپر ہٹ ہو گئے تو وہ ہلکا سا یوں کر دیں گے.
اس کے اوپر ویٹر بھی آ جاتا ہے اکثر. آپ دیکھو بھائی ہمیں تو بڑی زور کی ہنسی. اچھا عمر, آپ نے اسٹیج کے ڈرامے بھی لکھے ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی مزاح کی اور اس کی سمت کی کہ اس میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ نے بڑے اچھے ڈرامے لکھے ہیں اور اس میں کیا کوئی مقصد بھی رکھا ہے؟ کیونکہ ایک کوئی احساس بڑھتا جا رہا ہے اسٹیج کے ڈراموں کے بارے میں کہ ان میں مزاح غالب آ رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن مزاح کے پردے میں کچھ جگت بازی اور یعنی اونچی اونچی اور سطح کے یعنی ایسے اب اس کا جواب یہ ہے, دیکھیے بتائیے آپ کہ ہر دور میں چیزیں بدلتی رہی ہے, دور بدلتے رہے. ایک زمانہ تھا بڑے بڑے پائنچوں کے پاجامے لوگ پہنتے تھے, اب نہیں پہنتے. کیا وجہ ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھوں بھائی آپ کیوں نہیں پہنتے, اس کی وجہ ہے وہ اب دیکھیے زمانے کو بدل رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, ہم پیچھے تو نہیں جانا ہے. تو اس لیے اسٹیج بھی ذرا سا فاسٹ ہوا ہے. جگت جہاں تک اس کا تعلق ہے, تو اب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو جملے بول رہے ہیں, یہ بھی ایک شریفانہ جگت ہے. وہ جگت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس سینس میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ پرسنل ہو جانا یا ولگر ہو جانا یا تہذیب کے دائرے سے نکل کر کے جملہ کہتے ہیں. دیکھیے نا, ہر چیز بدل گئی ہے, اب وہ دور نہیں رہا. وہ ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے, شادی بیاہ میں بھی تبدیلی آئی ہے. اب وہ شادی بیاہ بھی نہیں رہے, عشق محبت بھی وہ نہیں رہے, اس تک وہ بھی فاسٹ ہو گئے. صحیح فاسٹ ہو گئے, یہ بھی چیز بھی فاسٹ ہو گئی ہے. وہ پہلے والے عاشق نہیں رہے جو جھجکتے تھے, 20 سال محبت کر رہے ہیں, گلی میں کہہ نہیں رہے, پھر اسی لڑکی کی شادی کی تمبو میں کرسیاں لگا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. وہ اب زمانہ نہیں رہا, اب تو فاسٹ ہو گیا. ہیلو رضیہ, ہائے, آئی لو یو, بائے, ختم. یہ ڈراموں پہ کبھی ٹیمپو تیز اور یہی چیزیں یہ چیزیں ذرا سی پبلک چاہتی ہے کہ بھئی آپ دیکھیں نا, اتنی بڑی کتاب پڑھ کے جو آپ کو یہ میسج ملے اس کتاب میں 500 پیج میں, کہ یہ میسج ملے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ اور ایمانداری کرو, اتنی بڑی کتاب میں جو تول کے 3 کلو کی ہو, تو وہی بات میں آپ کو فوراً ہی کہہ دوں, یعنی کسی کا دل نہ دکھائیں اور ایمانداری سے کام لیں. تو اس کا بھی ٹائم بچ گیا, میرا بھی بچ گیا, بات بھی ہو گئی. اور لکھنے والے کا جو ٹائم وہ بھی بچ گیا, وہ اور پبلک بال بچ گئی.